باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیا نمبر 42 اور 43 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر تم حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیہ نمبر 42 میں اللہ رب العزت جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا کام تھا اس سے ہمیں آگاہ فرما رہا ہے، اور ہمیں وہ کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ بات پوچھنے کے لیے آئے تو بات کو اس طرح پیش نہ کرے کہ حق کو باطل کے ساتھ اس طرح آپ ملا جلا کے پیش کریں کہ سامنے والا بندہ الجھاؤ میں پڑ جائے۔ اس طرح کرنا بالکل حرام ہے۔ خوف یعنی ڈر یا طمع یعنی لالچ کی وجہ سے حق کو چھپانا یا کسی کے ڈر کی وجہ سے حق کو چھپانا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ بہترین جہاد ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا ہے۔ اس سے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے، مردان خدا نے، جو لوگ ظالم تھے، جابر تھے، ان کے سامنے حق کہا اور ڈٹ کر کہا۔ ایک تابعی ہیں حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات امام قرطبی نے نقل کی ہے کہ مدینہ شریف میں سلیمان کا نام کا خلیفہ یہ آیا اور اس سے ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ کسی بنا پر ملنے کے لیے نہ آئے۔ اس نے طلب کیا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اس نے ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ ایک لمبی بات ہے، آپ نے وہ ساری بیان کی، اور اس نے پھر پوچھا کہ اچھا کلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا کلام یہ ہے کہ کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے حق بات کو نہ چھپانا، یعنی حق بات کہہ دینا، یہ اچھا کلام ہے۔ جبکہ میرا معاشرہ اس چیز میں تھوڑا سا پڑ گیا ہے، بڑی معذرت سے کچھ علماء اس چیز میں پڑ گئے کہ جب کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے تو اس کے لیے مسئلہ اور ہو جاتا ہے، جب کوئی غریب ہو تو اس کے لیے مسئلہ اور ہو جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک امام مسجد ہے، وہ امامت کرواتا ہے، تو بعض دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اب وہ ڈر کی بنا پہ یہ مسئلہ بیان نہیں کر پاتا کہ اگر یہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا تو فلاں بندے کو مسئلہ بن جائے گا، پھر مجھے مسئلہ بن جائے گا، یا اگر یہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا تو فلاں مجھے مراعات نہیں ملے گی۔ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ دین کا کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے، پھر دین کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم ڈٹ کر دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلا حکم ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ 2 بار پڑھ لی پھر نہ پڑھی، بلکہ اقامت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو مسلسل اس کی شرائط
اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنن کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرنا، جز وقتی پریکٹس نہیں بلکہ ہمیشگی اس پر اختیار کرنا، یہ اقامت کا معنی ہے۔ اس کے بعد حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاکیزگی۔ شریعت اسلامیہ میں جتنا بندے کا پاکیزہ مال ہوتا ہے، جو بندہ مال اکٹھا کرتا ہے، اس کا 40واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس 40ویں حصے کے ادا کرنے کی وجہ سے اس کا جو مال ہے اس کی نجاست ختم ہو کے اللہ تعالیٰ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے پاک فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرمودات موجود ہیں۔ ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس بندے کا گھر مسجد کے قریب ہے اس کی نماز مسجد میں ہی ہوگی، ادروائز اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ابو توشی میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک تھا تو ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے آ کے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نابینا ہوں اور مجھے کوئی مسجد میں لانے کے لیے نہیں ہے، یا رستے میں کھائی ہے، مجھے آنے کے لیے دقت ہوتی ہے، تو کیا مجھے رخصت ہے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تیرے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کے، ہاں کوئی شرعی عذر ہو، کھانا حاضر ہے، دشمن کا خطرہ ہے، یا اور دوسرے تیسرے معاملات ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، یا کوئی اللہ معاف کرے باہر کوئی کرفیو جیسی صورتحال ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے جماعت چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔